بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے نماز میں رکوع سجدہ وغیرہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین سنت ہے۔ اگر نماز میں رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ ادا نہ کیا جائے بلکہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی ادا کیا جائے تو نماز ناقص و مکروہ ہوتی ہے اور نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے عجلت و جلد بازی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ کر ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، اس لیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے، اس لیے بھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے اور اسی میں پیشاب کے چھینٹوں سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں سیدنا عمر، علی ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سے اجازت اور جھوٹ منقول ہے، اس لیے کہ امام بخاری اور مسلم نے سید حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی قوم کی کوڑی کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور اس حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سابقہ حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا کہ یہ جگہ بیٹھنے کی مناسب نہیں تھی، یا آپ اس لیے کیا کہ تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، اور اسے اس کی حقیقت کی نفی نہیں ہوتی جس کا ذکر سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے اور یہ ایک سنت ہے، کوئی ایسا واجب نہیں ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہی ہو۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پانی پینے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باب الاحربہ میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 4، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ 5، دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کترنے والے افراد عموماً کاملیت پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے ہر کام کو نہایت خوبصورتی، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کترتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ایسے وقت میں وہ لاشعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کے عادی افراد کو اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہیں یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوں تب بھی وہ اختیار ناخن کھانے لگتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کترنا دراصل نروس ہیبٹ قرار دی جاتی ہے، یعنی دماغ الجھن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادت۔ نمبر 6، دامن یا آستین سے ناک صاف کرنے سے۔ آستین یا قمیض کے دامن سے منہ یا ہاتھ صاف کرنا ایک خلاف ادب ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، تاہم اگر کر لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بدو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا بخدا تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ شکریہ۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔